رات میں تقریباً 1:30-2 بجے ایسا لگتا تھا کہ اوپر والے پورشن چھت پہ تو کرسیاں اچھال کے رکھ رہا ہے یا فرنیچر گھسیٹنے کی آواز آتی تھی بہت شدید طریقے کی، جس وجہ سے ان کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ جب وہ جا کے اوپر دیکھتے تھے لائٹیں جلاتے تھے، چھت تو بالکل خالی پڑی ہوتی تھی، وہاں کوئی ایک کچرا جب زندگی کے شور شرابے سے انسان تھک جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کا تعلق کراچی سے ہے، جن کا ایک سرٹین لائف سٹائل ہوتا ہے، صبح اٹھ کے اسکول جانا یا کالج جانا یا دفتر جانا XYZ، اور اپنی زندگی کا ہر ایک قدم وہ ڈپریشن کے ساتھ اور 100 طریقے کی ٹینشنوں کے ساتھ اپنی لائف کا ہر قدم بڑھاتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ بھی آتا ہے کہ وہ انزائٹی، ڈپریشن، غصہ، چڑ کا شکار ہو کر ان کو کراچی کچھ دنوں کے لیے کاٹنے کو توڑتا ہے۔ اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ویکیشن جایا جائے۔ جیسے کہ باہر ملکوں میں جو لوگ ہوتے ہیں جو 6-7 مہینے ایکسٹینسو کام کرنے کے بعد اپنا بیگ پکڑتے ہیں اور ویکیشنز پہ پہاڑ، جنگلات اور یا پھر ان جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پر سکون ہو۔ اسی طریقے سے 1960s میں رشیا کے ایک شہر کے چند ایسے اسٹوڈنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ویکیشنز پہ ہائیکنگ کے لیے جایا جائے، کیونکہ اوبویسلی رشیا میں برف باری کافی زیادہ کی بات کریں تو وہاں تقریباً پہاڑی علاقوں میں رشیا میں -30 اور وہ ٹیمپریچر فراسٹ بائٹ کی طرح ہوتا ہے۔ خیر پلان بنتا ہے اور 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔
نیکسٹ ڈے ان کو اپنے سفر کا آغاز کرنا ہی ہوتا ہے. اپنے بیس کیمپ پہنچتے ہیں, ڈائریز لکھتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کسی پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو اوبویسلی وہاں پہ موبائل فونز تو ہوتے ہیں 1960s کے دور میں, اور اگر اب بھی آپ کسی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سگنلز کی پرابلم کافی ہوتی ہے. خیر, ایک ڈائری لکھی جاتی ہے جہاں پہ آپ کو ٹریس ڈاؤن کیا جا سکے کہ جیسے اگر آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچ چکے یا دوسرے پوائنٹ سے تیسرے پوائنٹ تک, پھر آپ کو وہاں جا کے نوٹ ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ آپ کو بآسانی ٹریک ڈاؤن کیا جا سکے ان کیس آف این انسیڈنٹ. خیر, نیکسٹ ڈے ان 10 کے 10 اسٹوڈنٹس کو اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے, جن میں سے ایک اسٹوڈنٹ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ پہاڑی علاقے میں کچھ سرٹین رولز ہوتے ہیں, جن میں سے ایک سب سے بڑا رول یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے یا آپ کسی سے پیچھے رہ گئے تو آپ کے گروپ ممبر میں سے کوئی بھی آپ کو پیچھے واپس دیکھنے نہیں آئے گا, کیونکہ وہاں کے سرکمسٹانس خیر, 9 دوستوں سے مل ملا کر وہ شخص جو ہے اپنے واپس گھر کو چلا جاتا ہے کہ تاکہ میرے باقی کے جو ساتھی ہیں ان کا ٹرپ خراب نہ ہو. خیر, باقی کے جو 9 اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں, اور سفر جو ہے وہ تمام میڈیم کے تھرو کیا جاتا ہے, بس کے ذریعے, ٹرین کے ذریعے, جانوروں کے ذریعے, گھوڑے, گدھے, جو ان کو مل گئے. یاد رہے جس جگہ پہ وہ لوگ جا رہے تھے وہاں تقریباً ٹیمپریچر جو ہے وہ -30 سے -40 کے قریب جاتا ہے, اور وہاں پر جو برف باری ہوتی ہے وہ بھی فراسٹ بائٹس کے ساتھ ہوتی ہے, اور ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, اور وہاں پر اسپیشل قسم کے جو کپڑے ہوتے ہیں اور ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, اور وہاں جس جگہ پہ یہ 9 کے 9 اسٹوڈنٹس جا رہے تھے وہاں پہ صرف پروفیشنلز ہی جا سکتے ہیں. خیر, سفر کا آغاز کرتے ہیں. جو ان کا سفر ہے وہ تمام میڈیمز کے تھرو کیا گیا, ٹرین کے ذریعے, بس کے ذریعے, جانوروں کے ذریعے, لیکن ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں پر انہیں پیدل چلنا تھا. ٹریکنگ شروع کری اور پیدل چلتے 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 وہ اپنی اس فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے جہاں انہیں پہنچنا تھا. خیر, کیمپ اپنے ٹینٹس وغیرہ لگاتے ہیں اور اپنی پارٹی شروع کرتے ہیں. ڈیڑھ مہینے بعد ان 9 کے 9 اسٹوڈنٹس کے دوست احباب, فیملی ممبرز پولیس اسٹیشن جاتے ہیں ان 9 کے 9 اسٹوڈنٹس کی مسنگ پرسن کی رپورٹ لکھوانے, کیونکہ جو سفر 10 سے 15 دن میں ختم ہونا تھا اسے تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا تھا. پولیس وہاں کی پولیس جو ہے وہاں کی مقامی پولیس وہ حرکت میں آتی ہے, ٹریکنگ ڈاؤن کرنا اسٹارٹ کرتی ہے, اور ان کو ایک ایک کر کے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہ جو تمام اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ گئے, پھر بی پوائنٹ سے سی پوائنٹ تک, اور چند ہی دنوں میں وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں, اس فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان 9 کے 9 اسٹوڈنٹس نے کیمپنگ کی تھی. جب کیمپس میں دیکھا گیا تو وہ کیمپس جو تھے وہ اندر سے بند تھے,
اور ان کیمپس میں کوئی بھی نہیں تھا. بجائے اس کیمپ کو اندر سے کھولنے کے، جو زپ کے ذریعے کھولا جاتا ہے، اسے اندر سے کھولنے کے بجائے اسے چاقو سے کاٹا گیا ہو اور کوئی ڈر کے مارے بھاگا ہو. اور جو اس کیمپ میں موجود سامان جو تھا وہ بالکل نارمل تھا، کہ جیسے جو لوگ نارملی یوز کرتے ہیں. خیر، کین سے جب باہر نکلے تو کچھ فٹ سٹیپس نظر آئے، اور جب ان فٹ سٹیپس کو ریڈ کیا گیا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی نارمل شخص جو ہے وہ واک کرتا ہوا گیا ہو. اور جب ان فٹ سٹیپس کو ریڈ کرتے 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 1 سے 1.5 کلومیٹر آگے گئے تو ایک جنگل نما جگہ نظر آئی. اور اسی جنگل کی شروعات میں انہیں 2 ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں. جب ڈیڈ باڈیز کو دیکھا گیا تو وہ ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ ایک نارملی شارٹس اور ٹی شرٹس میں تھیں. یاد رہے وہاں وہ جگہ جہاں یہ 9 کے 9 اسٹوڈنٹس گئے تھے، وہاں ٹیمپریچر تقریباً 40 to 30 ڈگریز تک جاتا ہے. ان پولیس والوں نے ریکور کی تھی. اسی کے برابر میں 5 سے 6 فٹ تک اس درخت پہ چڑھنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ اس درخت کی تقریباً 5 سے 6 فٹ پہ جتنی بھی شاخیں تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی. اب 2 باتیں سامنے آئیں کہ شاید رات کے اندھیرے میں کسی نے اس درخت پہ چڑھ کے اپنے کیمپس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، یا پھر کسی پینک سچویشن میں آ کے یا کسی خوفناک چیز سے چھپنے کی کوشش کی گئی. اس جگہ کو کارڈن آف کیا گیا، مزید سرچ پارٹیز بڑھائی گئی، اور ود ان اے پلان آف 2 months ان 9 کی 9 ڈیڈ باڈیز کو ریکور کر لیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ 9 کے 9 اسٹوڈنٹس مرے کیسے؟ obviously سردی کی وجہ سے مرے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ مرے اس وجہ سے بچنے کے لیے ان کے پاس تمام جو ساز و سامان تھے وہ تو موجود تھے جو انہیں سردی سے بچا سکے. جب ان تمام ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ایک ایک کر کے بہت سی باتیں جو تھیں وہ سامنے آئیں. اب کسی ڈیڈ باڈی کا چیسٹ 2 باڈی ایسی ریکور کی گئیں جسے وہاں کی مقامی سرچ پارٹیز دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے. ایک ڈیڈ باڈی ایسی تھی کہ جس کی گردن 180 ڈگریز مڑی ہوئی تھی، اور ایک ڈیڈ باڈی ایسی تھی کہ جس کی زبان کٹی ہوئی تھی. اس واقعے کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ٹل ڈیٹ یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ انسالو رہا ہے. سائنس کو کافی حد تک اس کو سالو کرنے میں کامیاب رہی، لیکن اینڈ میں جا کے کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ضرور ہوئی
کہ پورا کا پورا کیس واپس سے ان کو شروع کرنا پڑا. وہ جگہ جو ہے دی ایٹلوف پاس کے نام سے مشہور ہے. اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو بآسانی یہ مل جائے گا. اور یہ جو جگہ ہے یہ ایک ہائیکنگ کے لیے بیسٹ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو جانا ہی جانا ہے. اور جن جن لوگوں نے وہاں پہ رات گزاری ہیں ان سب لوگوں کا ایک یہی کہ اس جگہ پر انہوں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی ہے بیئر کی طرح ہے اور وہ نارمل انسانوں کی طرح چلتا ہے. اس کی جو اسپیڈز ہے وہ کئی جانوروں سے زیادہ تیز ہے, تمام جانوروں سے زیادہ تیز ہے, اور سیکنڈز میں وہ اپنی جگہ بدلتا ہے. کبھی کبھار جن خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے آپ ترس رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ان نظاروں کے پیچھے چھپی وہ خوفناک کہانیاں جو کہ کئی سارے لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہیں. اکثر آج ہمارے پاس ایک کافی انٹرسٹنگ کالر ہیں, شاہد صاحب جو ہیں اپنے کافی ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اب سے 2 سے 3 منٹ بعد میں ان کو کال پر لوں گا اور آئی ہوپ وہ ہم سے اپنی ساری تمام انسیڈنٹس شیئر کریں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, فرینڈز اینڈ فیلوز, welcome to the late night horror show. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جہاز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں شاہد صاحب؟ ہاں اللہ کا شکر ہے جہاز, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں میں. اچھا جی شاہد صاحب, مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے. میری جیسے آپ سے کافی ٹائم سے بات ہوتی رہی ہے اور آپ نے کافی انسیڈنٹس جو ہیں وہ اپنے شیئر کی, تو کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور. اور آپ یہ بھی بتائیے گا آپ کا ان باتوں پہ یقین ہے یا صرف لوگوں کی بات نہیں جازب, میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس رہا ہے خود بھی. کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ ایونٹس ہوئے تھے, کچھ جب ینگسٹ ایج میں تھے تو بیسیکلی ہم ان چیزوں پہ بالکل بلیو نہیں کرتے تھے. ایز یوزول جس طرح ہوتا نا, ہمارے گھر والے اس قسم کی کوئی بات کی جاتی تھی, قصے کہانیاں سنتے تو باقاعدہ ہنسی بھی آتی تھی ہمیں. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ میں آپ کو اپنا ایک ریئل واقعہ بتاتا ہوں. بیسیکلی میں النور میں اس وقت رینٹ پر تھا, اپنے گھر سیل آؤٹ کیا تھا ہم نے. یہ النور کہاں پہ؟ النور یہ بلاک 19 ہے, فیڈرل بھی ایریا ہی کہلاتا ہے یہ النور سوسائٹی. سرا گوٹ سے تھوڑا سا
لیفٹ پہ جب آپ جاتے ہیں ناگن کی طرف تو پاور ہاؤس پڑتا ہے، وہ النور کا علاقہ کہلاتا ہے. اچھا اب ہوا یہ تھا کہ ہم نے میرے بڑے بھائی کی شادی تھی اور ہم جو ہے سرجانی کی طرف شفٹ ہوئے. بیسیکلی ہمیں گھر کوئی مل نہیں رہا تھا، سارے گھر چھوٹے مل رہے تھے. اب ہوا یہ کہ ان کے لیے ہم نے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت گھر وہاں پہ سارے 120 گز کے تھے اور ہمیں گھر بڑا چاہیے تھا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. تو اتفاق سے میرے ایک کزن تھے، انہوں نے گھر بنوا رہے تھے اپنا، 400 گز کا بنگلہ تھا سرجانی کے L1 سیکٹر میں. تو انہوں نے یہ آفر کی ہمیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ 6-8 مہینے یا 1 سال کے لیے آپ شفٹ ہو جائیں، اس سے میرے گھر کی حفاظت بھی ہو جائے گی. ان کا ریفرنش ہو رہا تھا اس وقت گھر، تو ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے. اب ہوا یہ، شفٹ تو ہم ہو گئے لیکن یقین مانیے صرف ہمیں 2 یا 3 دن ہوں گے کہ ہم ایک سامان کو بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور شادی بالکل سر پہ کھڑی تھی. صرف 2 سے 3 مہینے تھے ہمارے پاس. اب وہاں پہ کچھ عجیب معاملات ہونا شروع ہوئے. ایک تو پہلے میں آپ کو یہ لوکیشن بتا دوں کہ بالکل مین روڈ پہ تھا گھر، یعنی کہ تھوڑا سا اندر ذرا سے جا کے یعنی کہ وہ فیسنگ جو ہے اس کی فرنٹ کی تھی، اور ساتھ ہی وہ جو ہے گھر اس کا صحن کافی کھلا تھا کیونکہ بہت بڑا گھر تھا، اور برابر میں کسی نے گھر کنسٹرکشن جو ہے نا I'm so sorry شاہد صاحب، اگر آج ابھی شاید میری طرف سے پرابلم ہے یا پھر آپ کی طرف سے انٹرنیٹ پرابلم ہے. اگر آپ جوائن کرنا پھر سے چاہیں تو ضرور کریں، میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں. ان سے میری کافی ٹائم سے بات چیت چل رہی تھی. شاہد صاحب جو ہیں مجھے کافی ٹائم سے بولا تھا کہ وہ جو ہیں اپنے کافی انسیڈنٹس جو ہیں وہ شیئر کریں گے، اور انفارچونیٹلی ہماری جو لائن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو پھر آئی ایم سو سوری شاہد صاحب، اگر آپ پھر سے ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا پلیز. ایک بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اگر اسی ای میل کے بیچ میں یا شاہد صاحب آ گئے تو ان کو کال پہ لوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ بیچ میں سے اگر ای میل ہے وہ رہ جائے گی. چلیں پھر بھی بسم اللہ کر کے ای میل اسٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں کے نام شامل کرتے ہیں. مہا صاحب نے ہمیں جوائن کرا، بہت بہت شکریہ. ڈیشنگ رابی نے جوائن کیا، ہمیں بہت بہت شکریہ. ریما صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. شاہد بہت بہت شکریہ. ذیشان خالد بہت بہت شکریہ. ہیلو ہائے. محمد صدیقی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مہا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فراز نفیس السلام علیکم. وعلیکم السلام فراز صاحب، بہت بہت شکریہ. رضا خان بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، میرا نام یاسر ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. MBA کرنے کے بعد میری ایک کمپنی میں جاب ہوئی اور 2010 میں ان کی طرف سے یورپ کنٹری اٹلی جانے کا اتفاق ہوا. رومن امپائر کے لوگوں کی ہسٹری بہت پرانی ہے جو کہ میں جانتا تھا. یہ آج کی جدید اٹالینز ہیں، ان کے بارے میں کافی پڑھ چکا ہوں. ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں رومنز سے کافی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جس میں غزوہ یرموک میں ان لوگوں کو عبرتناک شکست دی. رومنز دنیا کی عیاش اور غلیظ ترین قوموں میں سے ایک ہے. یہ مجھے وہاں جا کر اندازہ بھی ہو گیا. خیر، میں
خیر میں اٹلی کے ایک شہر فلورینس پہنچا جو کہ وہاں رومنس آرٹ کلچر کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ سخت سردیوں کے دن تھے اور دا 3 اسٹار ہوٹل بورچانٹیا میں ہم لوگوں نے اسٹے کیا۔ وہاں روز رات کو ڈنر کے بعد ڈانس اور میوزک سے بھرپور ایک محفل ہوتی تھی جس میں ہر طریقے کی عیاشیاں ہوتی تھی۔ میں اور میرا ایک دوست ہم لوگ دین سے کافی قریب تھے اور نماز کے پابند بھی تھے، تو ہم لوگ تو ڈنر کے فوراً بعد اپنے اپنے رومز میں دبک کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک جائے نماز رکھتا تھا اور انٹرنیشنل ٹورز پہ اس کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ میرا روم دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ 2 دن میرے تو بڑے آرام سے گزرے، لیکن تیسری دن کی رات کو ڈنر کرنے کے بعد میں اپنے روم میں آیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی میں جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہا تھا، میری نظر کوریڈور پر پڑی جہاں ایک ہلکا سا پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بالکل برہنہ لڑکی کھڑی تھی جس کی بیک میری طرف تھی۔ اس نے گردن گھما کے مجھے دیکھا۔ میں اس غیر متوقع چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں چلایا، کون ہو تم؟ اور ڈر کے پیچھے گر گیا۔ بیڈ کا کونا ہلکا سا میرے سر پہ لگا اور میں سر سہلاتا ہوا حواس قابو میں آئے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ نہیں، ایسے کیسے؟ میں ایک نارمل انسان ہوں۔ میں نے خود دیکھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کوریڈور گیا، پردہ ہٹایا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آ گیا اسی طرح کسی لڑکی کی حالت میں ہونا میرے لیے بہت عجیب تھا۔ میں نے دوست کو ایکسٹینشن پر کال کر کے اس کو اپنے روم میں بلایا۔ اس کو یقین نہ آیا اور مجھے وہم کی نصیحتیں لگا کر چلا گیا۔ بولتا ہے کہیں تم نے یہاں کی مشہور برانڈڈ شراب تو نہیں پی لی؟ اس پر میں اس سے لڑ گیا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن رات کو میں سو رہا تھا، کسی پہر میری آنکھ کھلی اور میں نے کروٹ لے کر کوریڈور پر نظر ڈالی تو وہاں ہلکی سی نیلی روشنی تھی جہاں وہ برہنہ لڑکی بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ میرا حلق بالکل خشک اور نیند تو ایسے بھاگی جیسے میں لائف میں کبھی سویا ہی نہیں تھا۔ اس کو شاید اپنی چھٹی حس سے احساس ہو گیا کہ میں جاگ چکا ہوں۔ اس نے بنا گردن گھما کر مجھے بنا دیکھے ہی ہلکے سے کہا، ڈورمائر۔ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سو جاؤ۔ اب میں کہاں سونے والا تھا؟ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا اٹھا اور پاگلوں کی طرح روم سے نیچے بھاگا۔ ریسیپشن پر بندہ موجود تھا، اس کو سب بتایا اور بولا کہ یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے، لڑکی کو میرے روم میں گھسا دیتے ہیں اس حالت میں پاگل ہیں کیا آپ لوگ، یہ وہ اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میرے ساتھ روم تک گیا اور چیک کیا اچھی طرح، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بولتا سر کیز آپ کے پاس ہوتی ہیں اور ہم لوگ گیسٹ کی بنا اجازت کے بغیر روم میں جاتے نہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کوئی آپ کے روم میں آیا؟ میرے گروپ کے سارے دوست بھی جمع ہو گئے تھے۔ آخر ہوٹل مینیجر آیا اور ہمیں الگ روم میں لے کر گئے۔ وہاں اس نے بتایا کہ کافی لوگوں نے پیرانارمل چیزیں اس ہوٹل میں ایکسپیرینس کی ہیں، مگر سب ہوٹل میں ایسا نہیں۔ میں آپ کا روم بدل دیتا ہوں، مگر میں اب وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
آخر میرے دوست نے مجھے قائل کر لیا کہ تم میرے ساتھ میرے روم میں سٹے کر لینا۔ جب ہم لوگ وہاں واپس جا رہے تھے تو میں وہاں کے ایک بزرگ شہری سے ملا، جس نے بتایا کہ جس روم میں تم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں آج سے 20 سال پہلے کچھ لوگ پارٹی کرنے آئے تھے، جنہوں نے رات بھر شراب پی کر موج مستی کی اور پھر اپنے ایک ممبر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کو وہیں مار دیا۔ تب سے وہ لڑکی بھٹکتی ہے، وہاں ادھر اسٹے کرنے والے لوگوں کو ڈراتی ہے، جو اس کا بڑھنا جسم دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ بٹ سمجھ نہیں آتا کہ تم سے اتنا دور کیوں رہی، پردے کے پیچھے ہی رہی، تمہارے روم میں تمہارے پاس کیوں نہیں، اور تم سے تو بولا بھی اس نے، یہ کافی حیران کن بات ہے۔ مجھے یہ سن کر اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی، مگر میں یہ الجھن بالکل بھی سلجھانا نہیں چاہتا تھا۔ گندے میلے لوگ رات بھر شراب پی کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، بس میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ کوئی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ جہنم میں جائیں سب، نہ کرے یقین میرا کیا۔ واپسی پر اپنی مسجد کے امام صاحب کو یہ واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم نماز کے پابند آدمی تھے، اس کمرے میں نماز پڑھی تھی جہاں شاید ہی کسی نے نماز پڑھی ہو، اس لیے وہ لڑکی پردے سے باہر نہ آ سکی اور تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اسی لیے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، اور تمہاری آنکھ کھلنے پر تمہیں دوبارہ سو جانے کو کہا۔ خیر واللہ عالم کیا معاملہ تھا۔ میں نے بعد میں انٹرنیٹ پہ ہوٹل پورچنٹیا کے بارے میں کافی سرچ کی اور واقعی وہاں پر نارمل ایکٹیویٹیز ہونے کے بارے میں کافی مٹیریل ملا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ہوٹل واقعی ہانٹڈ تھا۔ یہ واقعی کبھی بھول نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یاسر صاحب نے ہمیں ایک ای میل بھیجی، بہت بہت شکریہ یاسر صاحب۔ خیر رضا خان کہتی ہیں کہ بھوت بھی اٹیلین بولتے ہیں، یہاں کے جو بھوت ہوتے ہیں وہ اردو بھی بولتے ہیں، اور وہاں کی جو مقامی زبان ہے وہ اٹیلین بولیں گے، اور جیسے امریکہ میں اگر کوئی بھوت دکھے گا تو وہ انگلش بولیں گے، اور جیسی ہر جگہ کی زبان ہے وہ وہاں کے جو بھوت ہیں وہ وہی زبان بولیں گے جہاں وہ رہتے ہیں۔ خیر جوکس پارٹ، شاہد صاحب پلیز آپ مجھے دوبارہ سے جوائن کیجئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنا واقعہ جو آپ بتا رہے تھے وہ کمپلیٹ کریں۔ آئی ایم ویٹنگ فار یور کال شاہد صاحب۔ خیر شروع میں ابھی اس پروگرام کے شروع میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا دی ایٹلوف پاس کا، جو کہ 9 اسٹوڈنٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اپنے ویکیشنز کے ٹائم۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر آج کل کی جنریشن کو ہم یہ واقعہ سنائیں تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ کیا یار ٹکیانوسی باتیں کر رہے ہیں، پاگل بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں سننے میں اور کچھ باتیں دیکھنے میں کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ابھی اسی طریقے سے اگر 2 سے 3 مہینے پہلے اگر ہمیں کوئی شخص کہتا کہ ایک ایسا کیڑا آئے گا اور پوری دنیا بند کر کے چلے جائے گا، اور obviously ہم مذاق بناتے ہیں کہ یار ایسا پاگل بنا رہے ہیں یار، کسی کا باپ بھی دنیا نہیں بند کر سکتا یہ وہ۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ جو باتیں ہمیں مذاق لگتی تھیں بزرگوں کی، وہ باتیں
کسی نہ کسی دن یا کسی نہ کسی وقت ضرور سامنے آتی ہے۔ اب یہ میرا ماننا ہے، آپ لوگوں کا ماننا کچھ اور ہو، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ لوگ غلط بول رہے ہیں، سچ میں سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ ویل، ایک آڈیو نوٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، تو چلتے ہیں اس آڈیو نوٹ کی طرف۔ اب سے 5 سال پہلے ہم نے ایک سوسائٹی میں گھر لیا جو کہ اولڈ سٹی تھی۔ اس گھر سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ اس گھر میں اور چھت پر کسی عورت کو
سفید لباس میں ٹہلتے دیکھا ہے۔ ہم نے اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان 5 سالوں میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جو کہ نارمل نہیں تھے۔ سوتے ہوئے انسان کو پیر ہلا کر جگا دینا، نام لے کر کبھی پکارنا، واش روم میں بالٹی میں پانی گرنے کی آوازیں، یا نزدیک کسی کے چلنے کی آواز۔ گھر کا فرنٹ پارٹ پھر بھی رونق والا تھا، بٹ بیک سائڈ کے 2 روم ذرا سکون والے ہوتے، کیونکہ وہاں آنا جانا کم ہوتا، اور انہی میں ایک روم میں نے اپنے لیے چوز کیا۔ زیادہ ٹائم میں وہیں گزارتی تھی۔ نماز پڑھنا میرا معمول تھا۔ اس روم میں نیچے فرش پر پلاسٹک بچھائی تھی اور تخت تھا جس پر اکثر کچھ ٹائم کے لیے سو جاتی، بٹ رات میں نہیں سوتی تھی۔ وہاں اکثر اس فلور پر چلنے کی سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی جسے میں زیادہ فیل نہیں کرتی تھی، بٹ پلاسٹک تھی تو اندازہ ہو جاتا تھا جیسے کوئی چل رہا ہے۔ ایسے ہی ایک رات 9 بجے میں تخت پہ سو گئی۔ اس ٹائم لائٹ بھی تھی، سردی کے دن تھے۔ جب جنریٹر کے بجائے گیس لائٹ آن کی، باہر لاؤنج میں اس روم میں کم روشنی تھی۔ میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے لگا میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں سمجھی میری امی ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو کوئی پیچھے رک کر کے کھڑا جھک کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ میں امی کے پاس نہیں لیٹی، اور جو جھک رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق یہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتی ہوئی سر کے پاس سے ہٹ کر چلتی ہوئی سائڈ میں آئی اور نیچے زمین پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ جیسے کوئی 19-20 سال کی لڑکی کا ہوتا ہے۔ پتلا سا منہ، بال کالے اور کھلی ہوئی رنگت ایسی جیسے مٹیالی ہوتی ہے، مٹی جیسی۔ اندھیرا زیادہ تھا، میں اس کا نقش نہیں دیکھ سکی۔ سفید لباس تھا۔ پھر میں نے آیت الکرسی اور درود پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی دوران مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی شہر میں جکڑی ہوئی۔ جب 7 بار آیت الکرسی پڑھ لی، تب میں نے اس شہر سے آزاد ہوئی اور وہ چڑیل غائب۔ میں چپ چاپ اٹھ کر دوسرے روم میں جا کر امی کے پاس لیٹ گئی، اور نیکسٹ ڈے اپنے اس انسیڈنٹ کا سب کو بتایا۔ تھینک یو سو مچ رضا خان، آپ کی ایک ای میل آپ نے ان سے شیئر کری، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور پلیز اگر پاسبلٹیز ہوں تو مجھے آپ ضرور بتائیے کہ یہ گھر کہاں پر ہے، اگر خالی ہے تو بتائیے، تاکہ اس لاک ڈاؤن کے بعد میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر انویسٹیگیشن کے لیے جاؤں۔ اگر پاسبلٹیز ہوں تو پلیز کمپلیٹ ایڈریس جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے ای میل کر سکتی ہیں آپ janzilkhan0@gmail.com، یا پھر آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ باکس پہ میسج کر سکتے ہیں۔
which is www.facebook.com/tnswith, جہاں سے یہ لنک ہے جہاں پر آپ کو بآسانی فیس بک مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک یوٹیوب چینل ہے. یہ جو ابھی براڈ کاسٹ ہو رہی ہے اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں. میری ایک ہمیشہ سے بہت اچھی عادت ہے بچپن سے کہ میں خود کو سیف رکھنا روز دن میں ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر شام میں مغرب کے بعد اپنے پورے گھر میں. اسی لیے نہیں کہ میرے سر پر ہر وقت بھوت یا جن کا ڈر سوار ہے، بٹ جنرلی یہ میری عادت ہے اور اس سے میں خود کو پروٹیکٹیو فیل کرتی ہوں. پر ایک رات مجھے کچھ گھبراہٹ ہوئی. رات کے تقریباً 4 بجے میں اپنے گھر کے صحن میں چلی گئی. میرے ڈیڈ اور بھائی کچھ دن پہلے ہی پنجاب سے واپس آئے تھے. ہمارے گھر میں 2 ہی روم تھے. وی آر ان رینٹ. ہمارا اپنا گھر پنجاب میں ہے. ایک روم میں بھائی مما اور پاپا سو رہے تھے اور دوسرے روم میں میری سسٹرز. ہم 6 سسٹرز ہیں. ایک میرڈ ہیں، وہ اب یہاں نہیں رہتی. ہوا کچھ یوں کہ میں صحن میں آئی تو باہر بہت ہوا چل رہی تھی. ڈیڈ نے رات کے وقت اسپیشلی باہر آنے سے منع کیا ہے کیونکہ ہمارے گھر کے سامنے ایک گراؤنڈ تھا جو بہت ہانٹیڈ ہے. وہاں کے لوگوں نے کافی ایکٹیویٹیز کو فیل کیا ہے، تبھی سب اس گراؤنڈ کو ہانٹیڈ کہتے ہیں. جب میرے پاپا پنجاب جا رہے تھے ایریا والوں نے منع کیا تھا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں گھر میں، اب آپ کوئی ایک رک جاؤ. اسی طرح سے ان کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ. بٹ پاپا نے نہیں سنی کیونکہ وہ بھی میری طرح آیت الکرسی پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. میں جب صحن میں آئی تو مجھے اچھا لگا. پھر تھوڑی دیر بعد میں اندر جا کر لیٹ گئی. بٹ مجھے مسلسل فیل ہوتا رہا کہ کوئی ایک چیز میرے آس پاس آنا چاہ رہی ہے بٹ آ نہیں پا رہی. اس کی نیگیٹو انرجی میں فیل کر پا رہی ہوں اور میری حالت اس انرجی کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی. سر بھاری ہوتا جا رہا تھا. نیند نہیں آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا someone wants to possess me. But I can't. پھر 5 بجے کے بعد اذان سٹارٹ ہوئی تو مجھے کچھ سکون ملا. رات میں اپنی ایک سسٹر کو بتایا بٹ انہوں نے کہا کہ اوکے آئی ٹرسٹ یو بٹ تم آرام کرو. اب پاپا کو بتایا تو وہ نہیں مانے، مما بھی نہیں مانی. اب وہ چیز کیا تھی I don't know. یہ ربیہ صاحب ہاں اوکے یہ ربیہ صاحبہ تھی جنہوں نے ایک ای میل ہم سے شیئر کری. بہت بہت شکریہ آپ کا ربیہ. اور ہمارے شو کو ختم ہونے میں تقریباً 10 منٹ ہیں اور آئی ایم سو سوری آج جو ہمارے فیس بک پیج پہ یہ شو نہیں کیا گیا بیکاز آف سم پرسنل ریزنس. اور وہ ریزنس کچھ ایسے تھے کہ میری ہی غلطی تھی کیونکہ میں نے کچھ کاپی رائٹس کانٹینٹ اپنے اس پیج پہ شیئر کری تھی جس کی وجہ سے میری پوسٹنگ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بلاک ہو گئی. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے میرے پاس جو کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور وہ ہماری جو ہانٹیڈ پلیسز ان پاکستان کی گروپ ہے اس کی ایک ممبر ہی ہمیں وہ سینڈ کر رہی ہیں اور آئی ہوپ ان کا جب بھی یہ واقعہ پورا کمپلیٹ ہوگا تو میں ان کو ان کا جو واقعہ ہے وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا.
شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کہتا ہے ہاں جی میں یہاں پر ایک تھوڑی الگ سی ایک گوسپس لکھنی تھی. پلیز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نہ لڑیے گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بحث وغیرہ نہ کیجیے گا کیونکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کافی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور جیت کسی کی نہیں ہوتی ہے. بس لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کے بھی ایمان پہ فرق آتا ہے اور ہمارے بھی. تو پلیز لڑیے گا نہیں اور ہر بات کو پازیٹیو وے میں لیجیے گا. ابھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی چند دن پہلے اور انہوں نے مجھے کافی انٹرسٹنگ جگہوں کے بارے میں بتایا جیسے کہ کراچی کا کارساز روڈ. اور لٹرلی میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میرا وہاں پر کتنی بار جانا ہوا ہے. تقریباً ہر ٹائم پہ رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے صبح کے بھی 6 بجے ہر ٹائم میرا آنا جانا ہوا کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ اسی طرف ہے اور تقریباً میرا کافی آنا جانا ہوا ہے وہاں سے. لیکن میں نے آج تک وہاں پہ ایسی کوئی چیز وہاں پہ محسوس ہی نہیں کہ میں نے کہ حالانکہ میرے لیے کافی آسان ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ بھائی ہاں میں نے وہاں پہ عورت دیکھی ہے اور بس ایک کہانی بنا دوں اور چمکا دوں اپنے شو میں. بٹ نہیں, انسان کو ہمیشہ جس چیز کی شروعات کرنی چاہیے وہ سچ سے کرنی چاہیے اور سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے پہنچانا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ جو ہیں وہ مجھے ای میلز کرتے ہیں جو اپنے پرانے سیزن 1 میں بھی اپنی کافی سٹوریز جو ہیں لوگوں کی وہ میں نے شیئر کی ہیں. اب اللہ جانے وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں. اب مجھے تھوڑی پتہ کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. بس میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. اب ایک جگہ ہے آئی تھنک یاد نہیں مجھے شاید لیاقت آباد میں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ایک خالی پلاٹ ہے یا خالی گھر ہے جو کہ کافی عرصہ دراز سے بند ہے اور اس گھر کے پیچھے ایک بہت بڑی مسٹری ہے. وہ مسٹری کچھ ایسی ہے کہ جیسے جب کسی فیملی نے وہ گھر بڑے پیار محبت سے بنوایا تھا اور اس کے بعد جو گھر ہے اس فیملی کی کسی ایکسیڈنٹ میں اس پوری کی پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اس گھر میں جتنی بھی فیملیز آ کے رہی ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی نقصان تو اٹھائے ہیں. اب اس گھر کو مکمل طور پر خالی کروا دیا گیا ہے. اس گھر کو توڑوا کے بنوانے کی کوشش کی گئی لیکن ساری کوششیں ناکام ہو چکی. اللہ جانے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کیونکہ جن لوگوں نے وہ گھر خریدا ہے یا پھر رینٹ پہ لیا ہے اس گھر کی وجہ سے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, کبھی کوئی مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہے, کبھی کچھ لوگوں نے فائنینشیل ایشوز ہیں. اسی طریقے سے ایک گھر جو کہ فیڈرل بی ایریا میں عائشہ منزل پہ بخشی اسکوائر ہے. اس گھر میں فرسٹ فلور ہے اور اس فرسٹ فلور پہ موجود 2 گھر جو کہ مکمل طور پر خالی ہیں اور کافی عرصہ دراز سے خالی ہیں اور وہ دونوں گھر میں جو ہیں وہ آمنے سامنے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ میرے فرینڈ کا ہے. 5 منٹ بچے ہیں, میں آپ لوگوں سے وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ رمضانوں کا ٹائم تھا اور تراویحاں پڑھنے کے بعد مطلب وہاں پہ ان کی جو چھت پہ تراویح ہوتی تھی. فرسٹ فلور پہ تھرڈ فلور پہ وہ لوگ رہتے تھے اور چھت پہ تراویح ہوتی تھی. فرسٹ فلور کے آمنے سامنے کے 2 گھر خالی تھے اور تقریباً رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا.
ہم تراویح پڑھ کے کھانا وانا کھا کے ان کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے نیچے اترنے لگے اور وہ فرسٹ فلور پہ پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پہ ایک عورت کالے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور باقاعدہ رو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فریز سا ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سائڈ سے نکل جاؤں۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو کراس کر کے میں فرسٹ فلور کراس کرنے لگا ہوں، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ عورت غائب تھی۔ میری نظر صرف اس عورت کے ہاتھ پر پڑی تھی اور اس عورت کے ہاتھ انسانوں سے کئی زیادہ مختلف تھے۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق آ جائے کہ جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہو، وہ مخلوق جو انسانوں سے کئی زیادہ مختلف ہو، وہ مخلوق جس کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہو، کہتے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ جنات کی آبادی ہے، اور ایک انسان پہ تقریباً 9 جنوں کا کچھ دیر کے لیے فرض کریں۔ ابھی جس کھڑکی کے پاس بیٹھ کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے یا پھر کہیں بھی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر اس اینٹیٹی کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو وہ قریب آ کے سنتی ہے کہ آخر ہمارے بارے میں کیا بات ہے۔ بٹ آپ اکیلے نہیں، کوئی اور بھی مخلوق ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو سن رہی ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے،